علماء نے فرمایا کہ دعا کے دو ادب یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ادب تو یہ ذکر کیا گیا کہ دعا کے اندر عاجزی کا، مسکنت کا، اپنی فقیری کا اظہار ہونا چاہیے، کہ جب دعا مانگی جائے تو دعا ایسے گڑ گڑا کر مانگی جائے جیسے کوئی انتہائی محتاج کسی ضرورت پوری کرنے والے کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ عاجزی اور فقیری اس کے الفاظ میں بھی نظر آتی ہے، اس کے لہجے میں بھی نظر آتی ہے، اس کے چہرے میں بھی نظر آتی ہے، اس کی جھکی ہوئی گردن میں بھی نظر آتی ہے۔ دعا مانگتے وقت یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہونی چاہیے۔ عوام کا، اور عوام تو کیا بہت سارے خواص کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہاتھ تو پھیلاتے ہیں لیکن بس رسمی طور پہ کچھ دعائیں یاد کر رکھی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات معنی ذہن میں بھی نہیں ہوتا، بس جلدی جلدی ان الفاظ کو پڑھا اور الفاظ کو پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ مساجد کے اندر ائمہ جو اونچی آواز سے دعا کراتے ہیں تو انہوں نے کچھ دعائیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں اور پھر ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھار جاتا ہوں تو اس مسجد کے امام صاحب عربی میں دعا کرتے ہیں، اور ایک ہی دعا ہے جو 17 سال سے میں سن رہا ہوں، اور وہ دعا تھوڑے سے سر لگا کر ترنم سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی انہوں نے توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھی ہو۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، رب حینا ربنا بالسلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ الفاظ بہت پیارے ہیں اور ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کو کھینچ لیں، لیکن جب پڑھنے والا ان الفاظ کو پڑھ رہا ہے بالکل بے توجہی کے ساتھ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہی حال عوام کا بھی ہے کہ دعا کو مانگنے کی بجائے دعا پڑھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دعا پڑھ لی، دعا پڑھ کے فارغ ہو گئے، حالانکہ دعا کا اصل سلیقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگا جائے، اور جب آدمی کو مانگنا آ جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی ساری حاجتیں مانگ لیتا ہے۔ لیکن ہم نے اگر مانگنے کی بجائے دعا کو پڑھنے والی چیز بنا دیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جیسے دعا کی قبولیت میں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگا جاتا ہی نہیں ہے، بس پڑھ لیا جاتا ہے، مانگا تو نہیں ہے۔ جب مانگا ہی نہیں ہے تو آتا کیسے ہو؟ وخفیہ، دوسرا ادب یہ بتلایا کہ دعا چپ کے کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار آواز اونچی کرنے میں اور کبھی کبھار پکار کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے چپ کے مانگی جائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اونچی آواز سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہے تھے، سفر بھی ہو رہا تھا اور چلتے چلتے دعائیں بھی ہو رہی تھی، تو اونچی آواز سے دعا کر رہے تھے، اور بعض نے تو اپنی آواز خاصی بلند کر لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرو، اونچی آواز سے جو پکار رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہو۔ تو فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ ہی کسی غیر موجود کو پکار رہے ہو، جس کو پکار رہے ہو وہ سمیع بھی ہے، وہ قریب بھی ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب قریب بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں
تو اتنی زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا تو فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ سے پکارنا۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا مانگی جائے آہستہ آواز سے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، بہت لمبی دعا، اور کوئی ان کی دعا کا ایک لفظ بھی نہیں سن پاتا تھا۔ اور اصل دعا یہی ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالی سے چپکے چپکے مناجات کرے اور اس میں لوگوں کو سنانے کا خیال نہ کرے، اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس سے دعا میں کوئی اثر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اثر کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جہاں نیت یہ ہو کہ میں اونچی آواز سے دعا مانگوں گا تو ان دوستوں کو جن کو دعا کرنا نہیں آتی، ان کو دعا کا سلیقہ معلوم ہو جائے گا، دعا کا ادب معلوم ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے کبھی کبھار اونچی آواز سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ بعض مسجدوں میں بنا ہوا ہے کہ ساری دعائیں اونچی آواز سے کی جاتی ہیں اور امام جو ہے ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے دعا کراتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے اور اس طریقے کی کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ دعا سے غافل رہتے ہیں اور خود امام بھی رٹے رٹائے الفاظ بے روح انداز سے بول کے فارغ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر ایک شور سا ہو جاتا ہے اور مسبوق جن کی رکعتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی نماز مکمل کرنے میں تنگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اس کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں آتے۔ حد سے بڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ حد سے بڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی دعا مانگے اور دعا کو اونچی آواز کے ساتھ بلا ضرورت چیخ چیخ کر مانگ رہا ہے تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بلا وجہ دعا کے اندر مقفع، مسجع اور شاعرانہ عبارتیں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے دعا کے اندر جو اصل توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ ختم ہو گئی، الفاظ کی بناوٹ پر ساری توجہ چلی گئی کہ کیسے میں الفاظ بنا بنا کے پیش کر رہا ہوں، تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ آدمی دعا مانگے اور اس دعا کے اندر اپنی طرف سے عجیب عجیب سی قیود لگا دے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا سنی، بیٹے نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں آپ سے جنت الفردوس میں دائیں طرف والا سفید محل طلب کرتا ہوں، جنت الفردوس میں دائیں طرف سفید محل۔ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، دعا کے اندر حد سے تجاوز مت کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دعا کے اندر اور وضو کے اندر فضول خرچی کیا کریں گے۔ وضو میں فضول خرچی یہ ہے پانی ضائع کر دے، اور دعا میں فضول خرچی یہ ہے کہ آدمی الفاظ کو ضائع کر دے، اپنی طرف سے قیود لگا رہا ہے اور ان قیود کے لگنے کی وجہ سے دعا کی جو اصل تاثیر ہے اس سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ اسی طرح دعا کے اندر حد سے بڑھنا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ناجائز چیزیں مانگنے لگ جائے یا ناممکن چیزیں مانگنے لگ جائے۔ شادی نہیں کی، اولاد کی دعا کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے اور یہ حد سے تجاوز ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو رزق دیا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بچت کر سکتا ہے، لیکن 1 روپے کی بچت کر نہیں رہا اور حج کی دعائیں مانگ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی حج کرا دے، تو یہ حد سے تجاوز کرتا ہے کہ ناممکن کی دعا مانگے یا ناجائز دعا مانگے۔ اسی طرح بد دعا کرنا اور
ایسے شخص کے بارے میں بد دعا کرنا کہ جس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن بلا وجہ اسے بد دعائیں دے رہا ہے، تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بد دعا دینے لگ جاتے ہیں باپڈے کے ملازمین کو، ایس ڈی او کو بد دعا دے رہے ہیں، لائن مینوں کو بد دعا دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ان بیچاروں نے تو نہیں کیا۔ تو بعض اوقات بے گناہ کو بد دعا دینا بھی آدمی سے دعا کی قبولیت چھین لیتا ہے کہ جب اس نے حد سے تجاوز کیا تو اب سزا کے طور پر اس سے دعا کی قبولیت چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ کئی صورتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، اونچی آواز بلا وجہ چیخ چیخ کر دعا کرنا، اور آیت کے اندر جو ترتیب ہے بظاہر یہاں پر معتدین سے یہی مراد ہے، اونچی آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ الفاظ کی سجاوٹ بناوٹ اور مقفع مسجع عبارتیں لانا اور ان کی وجہ سے دعا سے توجہ ہی آدمی کی ہٹ جائے۔ تیسرا یہ اپنی طرف سے قیود لگا دینا۔ چوتھا یہ ناجائز کی دعا کرنا۔ پانچواں یہ ناممکن کی دعا کرنا۔ اور چھٹا یہ کہ جو بے گناہ ہے، جس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، اس کے خلاف بد دعا کرنا۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں حد سے تجاوز کرنے کی، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔